اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز ایچ ڈی کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے مین ٹاپک 5 ہوں گے، لیکن ہم نے تھمبنیل پر صرف 3 لکھی ہیں، لیکن ہم آپ لوگوں کو 5 ایسی خبریں بتائیں گے آپ کو پہلے یہ کسی نے نہیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آئے گا، اور ایک راز کی بات بتائیں گے۔ سب سے اہم ہوگی یہ راز کی بات، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو راز بات میں معلوم آخر میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے یہ راز کی بات کیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے کیسوں کی سماعت ہے، اس کا آپ لوگوں کو ساتھ بتائیں گے، اور پرویز خٹک کی گواہی عمران خان کے خلاف، اس پر ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ جو فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، لیکن کل سپریم کورٹ کا فل بینچ کی میٹنگ ہوئی، لیکن اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں آئی، کیونکہ ذرائع کا امکان تھا کہ فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد پھر خبر چلی کہ ذرائع کا امکان ہے کہ فیصلہ کل ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آج ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی رات کو کورٹ لسٹ جاری ہو جاتی تو پھر کنفرم ہو جاتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا۔ کچھ صحافیوں کی رائے تھی کہ جمعے کو فیصلہ آئے گا۔ اب ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا، یا مثلاً کب آئے گا یا کس وقت آئے گا، یہ اس بات کا اس وقت کہنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج سپریم کورٹ کا فل اجلاس بیٹھتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فیصلہ آج سنایا جائے تو آج سنایا جائے گا، نہیں تو کل، نہ تو پھر سوار کو۔ اب ایک بات اور ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسوں کی سماعت، مثال کے طور پر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، ایک بات الگ ہے، لیکن 15 جولائی کو سپریم کورٹ کے ججوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک ماہ 15 جولائی سے 15 اگست تک سپریم کورٹ کے ججوں کی چھٹیاں ہوں گی، جس پر میں سوار تک فیصلہ ہونا لازمی ہوگا، کیونکہ سوار والے دن 15 تاریخ ہوگی اور سوار تک فیصلہ آنا، اور اس کے بعد 2 3 4 اور فیصلے ہیں اور اس پر آئے گے۔ اس کے بعد 15 اگست کیا چیف جسٹس بھی چھٹیوں پر جائے گا یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس پر موضوع پر ہم بعد میں کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، ایک اس نقطے پر آگے بحث کریں گے۔ سپریم کورٹ کا جس وقت تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کنفرم کوئی نہیں خبر آئی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کب تک آئے گا، یا آج آئے گا یا کل آئے گا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ 15 جولائی کو سپریم کورٹ کے ججوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور چھٹیوں کے بعد فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ سوار والے دن یا آج پتہ چل جائے گا۔ کاسٹ لسٹ مثال کے طور پر جمعے تک سپریم کورٹ ہوتی ہے، مثال کے طور کل اگر فیصلہ نہیں آئے گا تو پھر سوار والے دن تک فیصلہ آنے کا امکان ہے، اور سوار والے دن فیصلہ کیا آئے گا یہ آپ سب کے بعد ہم فیصلہ آنے کے بعد آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور اس کو ہم آپ تک پہنچا بھی دیں گے۔ فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے صحافیوں کی رائے کیا ہے کہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ صحافیوں کی رائے ہے کہ اگر قاضی فیصل کے صاحب کے پاس اکثریت ہوتی تو اسی دن فیصلہ دے دیتے، لیکن اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے قاضی فیصل ڈیلے کر رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف کا قتل نہیں ہے، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا جب آج کنفرم ہو جائے گا کہ فیصلہ آج آئے گا یا کل آئے گا یا سوار والے دن، آج کنفرم ہونے کے امکان ہے۔ جب کال لسٹ جاری ہوگا سپریم کورٹ کا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور دوسرا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسوں کی سماعت ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے کہ جج کے ڈیو الیکشن ٹربل کی کیس سن رہا ہے، جسٹس جہانگیر صاحب، اسے تبدیل کرنے کی درخواست ہے۔ وہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سنیں گے اور اس کی سماعت بھی کریں گے، اس پر کیا ہوگا۔ اور 2 کیس ہیں، وہ کیسوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اور آخر میں ہم پرویز خٹک کی گواہی عمران خان کے خلاف، القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے خلاف پرویز خٹک نے گواہی دی ہے۔ جب پرویز خٹک چوری چھپے عمران خان کی طرف اور زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں حیران ہوں پرویز خٹک کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ عمران خان کے خلاف گواہی دے۔ اس کا فیوچر پرویز خٹک کا ختم کر دو، اس کی اب سیاست پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پہلے تو اسے پی ٹی آئی کا کوئی ایک سیٹ نہ جیت سکا، اب پرویز خٹک کی مکمل طور پر لوکل اور قومی اسمبلی کی بھی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ پرویز خٹک کوئی ممبر نہیں بن سکتا، اس لیے پرویز خٹک کی گئی، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے عمران خان کو گرفتار کرنے کا مکمل اختیار دے دی حکومت کو۔ پی ٹی آئی لیگل چاہتی ہے عمران خان اگلے کیسوں میں گرفتار ہو جائے۔
عدت نکاح کیس کی آج سماعت ہوگی اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تک مہلت دے رکھی۔ اگر کل فیصلہ نہیں آ جاتا ہے مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے حق میں تو پھر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہ راستہ چھوڑا ہے جب تک القادہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہ ہو جائے عمران خان کو گرفتار کرنے کا ایک بندوبست پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کر رکھا ہے۔ وہ کون سا بندوبست ہے؟ عمران خان کی 9 مئی کیس میں سیشن کورٹ نے عبوری ضمانت خارج کری جس پر عمران خان کی لیگل ٹیم نے لاہور ہائی کورٹ میں رجوع نہیں کیا۔ یہ سوال نکتا ہے کیوں نہیں کیا؟ اب انہیں رجوع کرنا چاہیے، اسی دن رجوع کرنا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں لینی چاہیے تھی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے نہیں چاہا کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے اور باہر نہیں آنا چاہیے۔ اس پر بھی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان جب تک القادہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہ ہو ان کیسوں سے عمران خان کو ضمانت نہیں لینی۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیسی بات کہیں؟ آپ لوگ خود سوچیں نا بھائی، 2 دن ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی ضمانتیں خارج ہو چکے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں کیوں نہیں دی؟ آج نہیں دیں گے تو کل نہیں دیں گے تو پھر 2 دن چھٹی ہے، پھر سوار والے دن، کیونکہ جمعے تک تو فیصلہ آنا لازمی ہے۔ اگر فیصلہ آئے گا تو پھر عمران خان کو گرفتار ان کیسوں میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں، میں اب بیوقوف تو نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہو کہ جمعے کے دن تو فیصلہ آنے کے بعد ہفتے اور اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، پھر یہ بہت بڑی پریس کانفرنس کریں گے، فلاں ہو گیا فلاں ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی جب تک عمران خان کو القادہ ٹرسٹ کیس میں سزا نہ ہو جائے۔ عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتاری کے لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بندوبست کر دیا، اور القادہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا کیوں ہوگی؟ کیونکہ عمران خان کی بریت کی درخواست نہیں دی گئی، پرویز خٹک اور جو بھی ہو، جب سسٹم چاہتا ہے تو پھر انصاف نہیں مل دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ پرویز خٹک کی گواہی کے کیا اثرات ہوں گے۔ پرویز خٹک کیا گواہی نہ دیتا تو پھر بھی سزا ہوتی، پرویز خٹک گواہی دے تو پھر بھی سزا ہوگی۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ نئی بات شیئر کر دی۔ اب میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں جو میں نے آخر میں کہا تھا، میں آپ کو راز کی بات بتاؤں گا۔ سب سے بڑی راز کی بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہ آیا تو مسعود نے مثال کے طور پر ڈبل اکثریت نون لیگ کو مل جاتی ہے۔ وہ ترمیم کریں گے قاضی فیصلہ کی مدت ملازمت میں 5 سال، 2 سال، 3 سال، 1 مہینہ، 10 دن، 22 دن، 24 دن، کتنے دن توسیع کرنے گا اس کو، پھر اس کے بعد ایک پارٹی درخواست دے گی کہ جناب یہ قانون کو عدم کرا دو، چیف جسٹس کو توسیع نہ دی گئی، یہ کیس سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ اس کی سماعت پھر بینچ بنے گا۔ سب سے پہلے بینچ کون بنے گا؟ چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ چاہا کہ قاضی فیض عیسیٰ بینچ بنائے تو پھر قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت، اگر جسٹس منیب اختر مل کے یہ ایک بینچ بنا دیتے ہیں، مثال کے طور پر جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر امان اللہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منور اور 7 رکنی بینچ میں آ جاتا ہے، 4 جج اور 3 کا فیصلہ آ جائے تو پھر جیسے قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت توسیع نہیں ہو سکتی، پھر اس شفٹ کو کالعدم کرا دیں گے اور منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو راز کی بات بتائی۔ اب آپ لوگ کہیں گے کیا یہ راز کی بات ہے؟ یہ آپ کو میں نے سچی سے راز کی بات بتا دی۔ اب یہ جیسے منصور علی شاہ جب تک نہیں چاہیں گے اس وقت تک قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے۔ میں نے بات کی اگر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہیں آتا، میری ذاتی رائے ہے کہ 8 یا 7 یا 6-7 کا فیصلہ آئے گا، پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا اور پی ٹی آئی کو مسعود نشستیں ملے گی، کیونکہ قانون اور آئین کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ مسعود نشستیں اسی پارٹی کو ملیں گی جو جیتیں، یا یہ منصور علی شاہ کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملے لیکن 2 دن کا ٹائم دے اس میں دوبارہ شمولیت کی جائے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو آپ کومنٹ میں نیچے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے، اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ آج کی عمران خان کی عدت نکاح کیس میں کیا بریت درخواست دلائل مکمل ہوں گے یا نہیں، یا جسٹس خالد معاویہ نے کو نئی درخواست اس پر ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ٹائم دے رکھا اور اس لیے اس کیس کو جلد نپٹائے جانے کا امکان ہے۔ اور پاکستان میں معاشی حالات آپ سب جانتے ہیں، بجلی کے بلوں کے بعد پاکستانی قوم اگلے نیکسٹ منتھ کے بجلی کے بلوں کے انتظار کرے، ان کے بجلی کے بل جب آئیں گے تو وہ خون کے آنسو بیٹھ کر روئیں گے۔ اور پاکستان کے حالات اور انٹرنیشنل حالات جیسے آپ کو بتا رہا ہوں، جو بائیڈن نے صدارتی الیکشن سے وڈرا کرنے سے انکار کر دیا انہیں لڑنے، اور جو ٹرمپ بھی چاہتے کہ جو بائیڈن ہو اور اس کے ساتھ ہماری حکومت ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف جلد سے جلوس کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اور اگر آپ کو اگلے ہی ویلاگ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ
پاکستان کی معاشی اور پاکستان کی سیاسی صورت اور عمران خان کے بارے میں انفارمیشن دی گئی اور عمران خان کی صحافیوں سے جو گفتگو ہوئی اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ویلاگ یہ دو اہم اس لیے بنائے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اور دیگر چیزوں پر آپ کو معلوم ہوگا جب تک قاضی فیصلے اس کے بعد اکثریت نہیں ہوگی اس وقت تک فیصلہ نہیں، آج فل کورٹ کے اجلاس پھر ہو سکتا ہے اور جب تک ہوگا ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔